اسماعیل افندی، اجازت ہو تو حسب حال کچھ باتیں کر لیں؟ جی ضرور کریں، مجھے تو ساری باتیں پتہ ہیں، نماز و روزہ توڑنے والی باتیں بھی اور وضو فاسد کرنے والی بھی۔ ضرور تم جانتے ہوگے، کیوں نہیں پتا ہوگا تمہیں؟ میں تمہیں یہ باتیں نہیں بتانے لگا، تمہیں تو یہ باتیں ہم سے بہتر معلوم ہوں گی۔ ڈھیر سارے شیخ آفندی اور مفتی آفندی آپ کو یہ تمام باتیں بتاتے ہی رہتے ہیں، کئی بار بتاتے ہیں۔ وہ بتاتے تو ہیں مگر یہ نہ سمجھنا کہ دین بس یہی ہے۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ دین وضو کرنے کے طریقے اور روزہ نماز فاسد کرنے والی باتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ روزہ رکھنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا ایمان کے بعد آتا ہے عزیزم۔ ذرا ہمیں ایمان فاسد کرنے والی باتیں تو بتائیے تاکہ ہمارا وضو قائم رہے۔ بتائیے نا مفتی آفندی، روزے کو فاسد کرنے والی باتیں یاد رکھنا کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ بتائیے ایمان کو فاسد کرنے والی باتیں کون سی ہیں، یہ بتائیے نا۔ دوسروں کا حق مارنا، مزدور کی مزدوری نہ دینا، نااہل لوگوں کو نوازنا، اقربا پروری، فرائض اور طول میں ہیلے بہانے سے کام لینا، حرص کا شکار رہنا، کمزور لوگوں پر ظلم کرنا، طاقتور کے سامنے عاجزی دکھانا، عوام کے درمیان فتنہ پھیلانا، صلہ رحمی کے بجائے قطع تعلق کرنا، اپنے دوستوں سے حسد رکھنا، جھوٹ بولنا، بغض رکھنا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور اب پھر دہراتے ہیں، کیا فرمایا جد امجد ہمارے پیر احمد یسوی نے؟ آنسوؤں سے بھی دھوکہ دیتے ہیں، روز باتوں سے اپنی بھرتے ہیں، خود کو وہ آدمی سمجھتے ہیں، آئے یہ ناعاقبت اندیش شیخ، اپنے سر پر پہن کے وہ پگڑی آرزو کرتے ہیں مریدوں کی، علم سے ان کا واسطہ ہی نہیں، آئے یہ ناعاقبت اندیش شیخ، دنیا کو سینے سے لگاتے ہیں، مشکل آئے تو بھاگ جاتے ہیں، فتوے کفر کے لگاتے ہیں، آئے ناعاقبت اندیش یہ شیخ۔ سمجھو تو یہ ایسا ہی معاملہ ہے، ہم 1000 گناہ کرتے رہیں مگر ہاں ہمارا وضو فاسد نہ ہو جائے۔ ہمیں ہاتھ منہ کیسے دھونا ہے ہم جانتے ہیں، ہم اس کا علاج اور حل بھی جانتے ہیں، نماز یا روزہ قضا ہو جائے تو اس کا علاج بھی جانتے ہیں۔ تو یہ بتائیے مجھے، ایمان کو فاسد کرنے والے طرح طرح کے گناہوں کا کیا علاج ہے پھر؟ اس کا کیا نسخہ ہے؟ کہاں سے ملے گا ان گناہوں سے بچنے کا نسخہ؟ ہے کوئی حکیم اس کا؟ اگر آپ غور کریں تو حضرت بایزید بستامی کی ایک حکایت سنا کر اس محفل کا اختتام کرتا ہوں۔ حضرت ایک دن مریدوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، قریب ہی وہاں وہ ایک اقامت گاہ پہنچے، آج کل اسے عقل کا آستانہ یعنی پاگل خانہ کہا جاتا ہے۔ جب وہ وہاں حکیموں سے گفتگو فرما رہے تھے، ایک حکیم روحانی مسائل کے حل اور دماغی مسائل کے لیے دماغی علاج کی دواؤں کے بارے میں بتانے لگا۔ آخر سلطان نے یہ تمام معلومات سننے کے بعد حکیم سے ایک سوال دریافت کیا، حکیم آفندی، آپ نے تمام امراض کے علاج کے بارے میں بتا دیا، لیکن
یہ بتائیں کہ گناہ کے مرض کا کیا علاج ہے؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد وہاں رہنے والے لوگوں میں سے ایک رہائشی نے حکیموں کی اصطلاح میں عقل سے آری اس شخص نے نرمی سے بولنے کی اجازت طلب کی۔ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس کے علاج کے بارے میں بتاؤں۔ حضرت بایزید بسطامی نے عقل سے آری اس شخص کی درخواست پر اس کو اجازت دے دی۔ حکیم صاحبان بھی یہ جاننے کو بےتاب تھے کہ آخر وہ مریض کہنا کیا چاہتا ہے۔ گناہ کے مرض کا علاج یہ ہے کہ توبہ کی ایک شاخ کو استغفار کے پتے کے ساتھ ملائیے اور دل کی اوکھلی میں رکھنے کے بعد توحید کے دستے سے اس کا سفوف تیار کیجیے۔ رحم کی چھلنی سے اسے چھاننے کے بعد آنسوؤں سے اس کا پیڑا بنا کر عشق کی آتش میں اسے پکائیے۔ محبت و اخلاص کا خالص شہد ذرا سا ملا کر صبح اور شام قناعت کے چمچے سے تھوڑا تھوڑا کھائیے۔ یہ عمدہ علاج سننے کے بعد حضرت بایزید بسطامی بولے، ہائے یہ دنیا ہائے جو تمہیں یہاں چھوڑ کر چلی گئی، اور یہ کہا کہ تم پاگل ہو۔ بس اتنا کافی ہے ساتھیو۔ ہاں، یہ نہ سمجھئے کہ یہ ایک محض مثال ہے، یہ نسخہ بالکل درست ہے۔ یہ علاج اب بھی گناہ کے مرض میں گرفتار لوگوں کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ نسخہ اب بھی کارآمد ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ کیسے؟ جناب حق نے توبہ کرنے والوں کو رحمت سے نواز کر بلند مرتبہ بخشنے کا وعدہ کیا ہے۔ ان میں سے الگ یہ ہے کہ گناہوں کو ثواب میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فکر مت کیجیے، اللہ خوشخبری سنا چکا ہے۔ کوئی احمق ہی اس میں شک کر سکتا ہے۔ اس رحیم اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے۔ ہمیں ایمان تسلیم کر کے، اس پر بھروسہ کر کے اس کی رحمت کی طرف بڑھنا ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کے دل کے ایمان اور نیت کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ کو پکارنے والے محروم نہیں رہتے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ تو آیت بھی ہے، بلا شبہ اللہ گناہوں سے امتحان لیتا ہے اور توبہ کرنے والے مومنوں کو عزیز رکھتا ہے۔ حدیث میں ہے یہ، اور گناہ میں لتڑے ہوئے ان کے قلوب کو صاف ستھرا کرتا ہے۔